کراچی کے ایک علاقے کی بات ہے۔ وہاں کا ایک مشہور ترین ریسٹورنٹ تھا جس کا نام AM تھا، جس کا مطلب اعلیٰ میٹ۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ بہت ہی شاندار ہے، وہاں کے کھانے بہت لذیذ ہیں، جو بھی کھاتا بس وہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ اور پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ کچھ سالوں سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے اس ریسٹورنٹ کے بارے میں کہ وہ بھوتیا ریسٹورنٹ ہے۔ عائشہ، انم، راحیلہ یہ تینوں دوستیں تھیں۔ ان کی رہائش کراچی کی نہیں تھی بلکہ لاہور کی تھی۔ یہ ویکیشن پر دوستیں مل کر کراچی گئی تھیں۔ ان کی خواہش تھی بس طرح طرح کے لذیذ کھانے کھانے کی اور ہر نئی نئی جگہ وزٹ کرنے کی۔ اور ڈر والی بات تو دور دور تک نہیں تھی ان میں۔ سارا دن انہوں نے سمندر کے کنارے گزارا، پھر شام ہو گئی اور بھوک بہت ستانے لگی۔ اتنے میں پاس میں ایک لڑکے کا گزر ہوا۔ عائشہ اسی سے پوچھنے لگی، ارے بھیا سنو، یہاں پہ سب سے بیسٹ جگہ کون سی ہے کھانے کی، جہاں کھانا کھانے کا مزہ آ جائے؟ کوئی ایسی جگہ بتاؤ۔ اس لڑکے نے اسی AM ریسٹورنٹ کا نام لیا۔ وہ لڑکیاں نام سن کر تھوڑا عجیب فیل کرتی ہیں، لیکن وہ بھوک سے پاگل ہو رہی تھیں، تو وہ ریسٹورنٹ کی طرف پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں پر کچھ ویٹرز عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہوتی ہے، اتنا مشہور ریسٹورنٹ ہونے کے باوجود وہاں کوئی بھی پیسنجر نہیں ہوتا، بس وہ تینوں لڑکیاں اکیلی ہی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ویٹر مینیو لے کر آتا ہے اور بولتا ہے، جی میڈم کیا کیا کٹوائیں گی؟ انم حیران ہو کر پوچھتی ہے، کیا کہا؟ وہ پھر بولا، جی میڈم آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ عائشہ بولی، آپ نے پہلے کیا بولا تھا؟ ویٹر بولا، میڈم پہلے بھی یہی بولا تھا۔ کیوں، کیا ہوا آپ کو، کیا سنائی دیا؟ عائشہ اور انم کی بات کاٹتے ہوئے راحیلہ بولی، کچھ نہیں بھائی، پلیز آپ مینیو پکڑائیے اور جائیے، ہم آپ کو بتاتی ہیں کہ کیا لانا ہے۔ وہ ویٹر وہاں جاتا ہے۔ ان تینوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیا وہ ہمارا وہم تھا؟ راحیلہ فٹ سے بولی، ارے یار جو بھی تھا کچھ منگواؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ عائشہ کہتی ہے، ہاں یار مجھے مینیو میں دکھاؤ کچھ اچھا سا۔ ان کو چائنیز کھانا بہت پسند تھا۔ انہوں نے کچھ لزانیہ منگوایا، ان کا آرڈر فوراً ہی آ گیا۔ عائشہ بول کر کہتی ہے، بھیا اتنی جلدی لے آئے، باسی تو نہیں اٹھا لائے؟ ویٹر بولا، نہیں میڈم آپ کھا کر دیکھیے، آپ دوبارہ مانگیں گی۔ انم ہنسی اور کہتی، ٹھیک ہے وہ تو پتہ چل جائے گا۔ راحیلہ کو سب سے زیادہ بھوک لگی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کھانا شروع کیا، ایک دم سے کچھ عجیب سا ہوا اسے۔ عائشہ اور انم بولی، کیا ہوا راحیلہ، تم ٹھیک ہو نا؟ اتنی بات ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ راحیلہ نے کچھ منٹوں میں وہ سارا لازانیہ چٹ کر دیا۔ عائشہ اور انم کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم جانوروں کی طرح کھا رہی تھی اور مزے لیتے ہوئے۔ اس نے ویٹر سے اور منگوایا۔ جب ویٹر لے کر آیا، اس کے منہ پر ایک عجیب سی اسمائل ملی تھی، جیسے کوئی اندر ہی اندر بہت خوش ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے راحیلہ نے وہ بھی پلیٹ کھا لی، پورا صفایا کر دیا۔ عائشہ بولی، کیا ہو گیا راحیلہ تمہیں، بس کر دو۔ لیکن راحیلہ نے کچھ بھی نہیں سنا اور انہیں انسنا کر دیا۔ راحیلہ نے تیز آواز کے ساتھ اسی ویٹر کو بلایا اور کہا، اور لاؤ۔ اس کی عجیب ڈراؤنی سی آواز تھی۔ ویٹر پھر نہیں آیا، اسے ٹائم لگ گیا۔ اس کے پاس بیٹھی انم اسے گھور رہی تھی کہ اس نے انم سے کہا، مجھے کھانا لا کر دو۔ انم نے جذبات میں آ کر کہا، راحیلہ تم کیوں پاگلوں کی طرح کھائی جا رہی ہو؟ رکو، ابھی ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، سب تو تم کھائی جا رہی ہو۔ اتنی بات سن کر راحیلہ نے ٹیبل پہ پڑے فوک کو اٹھایا اور انم کے ہاتھ پہ زور زور سے مارنے لگ گئی۔ انم کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ عائشہ ڈر کے مارے چیخنے لگی اور چھپ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے
راہیلا نے اس کا ہاتھ کھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کو چبانے لگ گئی۔ انم زور زور سے چلائی، بچاؤ بچاؤ، لیکن راہیلا بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے انم کی نیک پر کاٹ کر اس کا خون پینا شروع کر دیا۔ انم کی موت ہو گئی۔ عائشہ کے سامنے یہ بہت بھیانک ترین منظر تھا۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف عائشہ کی نظر پڑی تو سب ویٹر اور شیف سب کے سب ہنس رہے تھے۔ ان کے منہ سے بھی خون ٹپک رہا تھا اور وہ بھی ایک خوفناک روپ اختیار کر چکے تھے۔ عائشہ خود کو بچاتے ہوئے ایک کیبن میں چھپ رہی تھی کہ اس پر انم کی نظر پڑ گئی۔ وہ لال آنکھیں اور اس کے خون سے بھرے ہاتھ، اس کے لمبے دانت جس سے وہ بالکل چڑیل لگ رہی تھی۔ عائشہ چیختے ہوئے بھاگی۔ اس کو آگے سے ایک ویٹر نے پکڑ لیا اور اس کا بھی وہی حال ہوا جو انجام انم کا ہوا تھا۔ دوستو، سننے میں آیا تھا وہ ریسٹورنٹ ایک بھوتیا ریسٹورنٹ بن چکا ہے۔ پہلے تو سب نارمل تھا اور وہاں کا کھانا بہت مشہور تھا۔ دور دور سے لوگ آتے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ اجے نام کا لڑکا وہاں کا سب مینیو دیکھتا اور بناتا تھا اور اس کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ تھا۔ سب لوگ اس سے بہت خوش تھے، لیکن کوئی تھا جو خوش نہیں تھا۔ وہاں ایک سلیم نام کا لڑکا تھا جو کہ وہاں پر کام کرتا تھا۔ اجے وہاں کا بہترین شیف تھا۔ سلیم اس سے بہت جلتا تھا، اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اجے کا خون کر دیا اور اسے وہیں دفن کر دیا۔ اجے کی آتما وہاں بھٹکنے لگی اور تب سے ہی ریسٹورنٹ میں عجیب عجیب واقعے ہونے لگے تھے۔ جب بھی وہاں کوئی کھانا کھانے آتا وہ خود سے اجے کی خوراک بن جاتا۔ تو جی دوستو، یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا، تو ابھی بیل آئیکن دبائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی سٹوری میں۔